تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک عزیز نے بہت بہترین سوال کیا ہے۔ پہلا سوال ہی ماشاءاللہ ان کا بہت بہتر ہے۔ سوال کیا ہے کہ کیا مفتی صاحب عورتیں تراویح کی نماز پڑھا سکتی ہیں یا نہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا سہیل صاحب دہلی سے۔ مولانا صاحب آپ کا سوال بہت بہترین ہے اور ہم جو ہے آپ کے اس سوال سے بہت خوش بھی ہوئے ہیں۔ میں اس سوال کا مختصر جواب دے دیتا ہوں، حالانکہ یہ سوال بہت لمبا بھی ہے، اس کا جواب جو ہے بہت لمبا بھی ہے، اس لیے مختصر میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، حضرات فقہاء کرام نے عورت کو چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو یا سنت نماز ہو، مطلقاً اس بات کا حکم لکھا ہے کہ عورت کو امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مطلق حکم ہے۔ یہ اس لیے تنہا نماز پڑھنا عورت کی افضلیت یہی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ لیا کرے بجائے جماعت بنانے کے۔ تو صورت مسئلہ بھی یہی ہے کہ عورت کو جو حافظ قرآنیہ ہے عورت ہے، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ افضل یہی ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ لیا کرے۔ البتہ اگر کوئی عورت جو ہے حافظ قرآن ہے، اب وہ رمضان کے علاوہ کسی اور موقع پر اس کو قرآن یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب تراویح کے عنوان سے وہ قرآن کو یاد کر لیتی ہے، تو اس عنوان کے اعتبار سے حضرات فقہاء نے یہاں کچھ ڈھیل دے رکھی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج کل ہمارے مردوں کے اندر بھی ایک مزاج ہے جو حافظ قرآن ہے، عمومی بات نہیں بلکہ گنے چنے، پہلے یہ فضا بہت عام تھی لیکن الحمدللہ اب یہ فضا ختم ہو رہی ہے کہ گنے چنے بھی آج بھی ایسے ہی ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ وہ قرآن اٹھاتے ہیں، سال بھر پھر قرآن وہ نہیں چھیتے۔ اب جو پڑھ لیے نہیں پڑھ سکتے وہ پورے سال، تو وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے تراویح کے عنوان سے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ تو اگر یہ عورتوں کا مزاج یہی ہے، سال میں ایک مرتبہ تراویح کے عنوان سے وہ یاد کر لیتی ہیں، تو یہاں حضرت فقہاء نے اس بات کی یہاں اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس مجبوری کی وجہ سے وہ تراویح کی امامت کر سکتی ہیں، تراویح میں یعنی قرآن پڑھا سکتی ہیں۔ لیکن دو تین باتیں یہاں بہت ضروری ہیں، اہم ہیں، ذہن میں رکھے۔ دو تین باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورت تراویح میں قرآن سنائے گی، اس کی آواز کمرے سے، دروازے سے باہر نہیں جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے، آواز جو ہے صرف کمرے کے اندر ہوگی، کمرے سے باہر نہیں جائے گی، کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ بھئی عورت کی آواز میں ایک لچک رہتی ہے، اب وہ پڑے گی، باہر آواز جائے گی، مرد وہاں سن لیا تو پھر وہاں سے کچھ نہ کچھ جذبات شروع ہوں گے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ فتنے کا اندیشہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں ایک مکان میں رہتی ہیں، بلڈنگ میں رہتی ہیں، اب عورتیں ایک سے دوسرے جمع ہو گئی، اب جب باہر نکلیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ارد گرد گھر بھی ہو، وہ عورتیں بھی جمع ہو کر کہیں نماز پڑھ لیتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہو، اب وہ گھر سے باہر نکلے، کوئی مردوں کے ساتھ غیر تعلق، ایسا تو بہت سارے آج کل ایسے کیسز زیادہ چل رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں، تیسری بہت اہم بات یہ ہے کہ عورت جب امامت کرے گی وہ مردوں کی طرح امام نہیں بنے گی، یعنی کہ جس طرح مردوں کی امامت کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے، ایک بارشت آگے کھڑا ہوا یعنی تو ایک صف آگے کھڑا ہوتا ہے وہ مردوں کی امامت کے لیے، تو اس طرح عورت کو جو ہے شریعت میں امام نہیں بنایا گیا، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اب اس کو یہ حکم یہی ہے، اگر وہ امامت کرنا چاہ رہی ہے تو وہ عورتوں کے صفوں کی جو ایڑیاں ہیں اس کی ایڑی بھی وہیں برابر ہوگی، وہ انہی کے درمیان میں کھڑے ہو کر وہیں سے نماز پڑھے گی، ایک بالش بھی آگے کھڑے ہو کر وہ امامت جو ہے نہیں کر سکتی۔ یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا۔ امید ہے کہ مولانا سہیل صاحب کو ہمارا مسئلہ جواب جو ہے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ جو ہے ان عورتوں کو خوب ہمت دے۔ میں تو دعا تو یہی کرتا ہوں کہ جس طرح مردوں کے اندر آج کل حافظ قرآن بننے کا ایک جذبہ پیدا ہے، عورتوں کے لیے بھی ایک نظام بنانا چاہیے۔ ہر علاقے کے اندر ایک نظام ہونا چاہیے کہ عورتیں بھی جو ہے حافظ قرآنیہ بنے۔ اگر عورت نیک بن گئی
تو الحمدللہ خاندان اور جو ہے قبیلے والے اس سے جو ہے نیک پیدا ہوں گے اور نیک بنیں گے۔ اگر عورت کے اندر بد مزاجی اور بد چلن اور عورت کے اندر دینداری کا جذبہ نہ ہو تو اس کی ہونے والی ساری اولاد بھی بد چلن اور بے مزاج اس طرح پیدا ہوں گی۔ تو میں اس طرح کی عورتوں جو بھی حافظ قرآن ہے اور جو مدارس اس طرح کی چلا رہے ہیں، میں ان کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے اس نظام کو آگے بڑھانے کی کوششیں کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے 2 ساتھی کہتے ہیں کہ نئے جوتے پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اور پھر مسجد میں نئے جوتے پہن کر انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ وہاں کے امام صاحب جو کہ ایک عالم دین تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہیں، لیکن وہ نہ ماننے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا نظر اللہ صاحب آندھرا سے۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کے اس سوال کو سمجھانے کے لیے 2 حدیثوں سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ پہلی روایت میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت سعید ابن زید ازدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، جو اللہ کے رسول کے خاص خادم تھے، ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت سنن ابو داود کی ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ننگے پاؤں اور کبھی جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں۔ ابھی دونوں روایتیں آپ سن لیے ہوں گے۔ پہلی روایت میں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مطلقاً یہ بات ہے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھے ہیں، اور دوسری بات تو یہ ہے کہ کبھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں پہنتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بات یہاں سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر اور اس زمانے کے اندر بڑا فرق ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی راستے پاک و صاف تھے، کوئی کچڑ وغیرہ کچھ پاؤں میں نہیں لگا ہو رہا، جوتوں میں نہیں لگتے تھے۔ اس زمانے میں زمین پاک ہوا کرتی تھی، پاک صاف کا مزاج تھا، لیکن آج کل وہ چیزیں پاک و مزاج کا جو ہے لوگوں کا مزاج نہیں ہے۔ راستوں پر گندگیاں پڑی ہوئی رہتی ہیں، جوتوں پر گندگی بھی لگ جاتی ہیں۔ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے، یہ کچھ عذر کی وجہ سے ہے۔ عذر کیا تھا؟ جیسا کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ہمیں صحابہ کے اقوال سے معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ کی جو مسجد تھی، اوپر کا جو چھت تھا وہ چھپر کا تھا، یعنی وہ کھجور کی ٹہنیاں اوپر بنی ہوئی تھی۔ نیچے جو زمین تھی وہ کچی زمین تھی، اس لیے کہ جب بارش ہو جاتی تو وہ کچی ہو جایا کرتی تھی، اور اس زمین پر جب سوکھی ہوتی تو کنکریاں پڑی ہوئی رہتی تھی۔ احادیث کے اندر بہت سارے جو ہے اس طرح کی باتیں آئیں کہ وہ نماز کے اندر بھی کنکریاں پلٹانا اس طرح سے منع کیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھی اس زمانے کے اندر مسجد کے اندر کنکریاں سب رہا کرتی تھی۔ تو ایک بات یہ ہے، تو اس زمانے کے اندر اس عذر کی وجہ سے جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، جوتے پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اس عذر کی وجہ سے جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ عمومی بات نہیں، کبھی کبھی پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یہ عمومی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے لیکن اس وقت بھی ایک شرط یہی تھی، اگر جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہو تو پاک ہونا شرط تھے، گندے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے یہی ہے کہ اگر جگہ پاک نہ ہو، گندا ہو اور جسم پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر جوتوں پر اگر گندگیاں لگی ہوئی تو وہ جوتے آپ پہنے ہوئے ہیں تو کہیں کہ وہ جسم سے آپ کی چسپے ہوئے ہیں، اور گندگی لگی ہو تو آپ کی نماز کہاں سے ہوگی؟ تو اس وقت بھی یہی شرط تھی کہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تو پاک ہونا ضروری تھا۔ اب صورت مسئلہ مولانا بھائی آپ کا یہی ہے
کہ اس زمانے کے اندر عذر تھا جس کی وجہ سے جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر مسجدیں ایسی نہیں ہیں۔ الحمدللہ آج کل مسجدیں بہت اچھی بنی ہوئی ہیں، عالی شان ہیں، قالین بچھی ہوئی ہیں، کوئی مسجد میں کنکریاں نہیں ہوتی، اور کنکریاں ہوتی بھی ہیں تو ظالم جو ہے جو مسجد کے کمیٹی کے احباب ہیں وہ نہیں چھوڑتے خادمین کو۔ میں نے ایک مسجد کی خادم کو دیکھا، کمیٹی کے سیکریٹری کو دیکھا میں، وہ مسجد میں آیا اور مسجد کے اندر آ کر وہ دیوالوں پر اس طرح لگا، دھول تھی تو مسجد کے مؤذن کو بلا کر ڈانٹا ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر وہ مزاج نہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکی صفائی کا اس طرح کا مزاج ہے لوگوں کا آج، تو وہ آج کل اسے تو نہیں مزاج نہیں ہے، تو اس لیے جب وہ عذر نہیں پایا جا رہا ہے تو اب عذر ختم ہو گیا، تو خلاف اولا یہی ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا، جوتے پہن کر نماز پڑھنا یہ خلاف اولا ہے۔ تو دوسری بات، بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت نہیں تھی کہ جب بھی کوئی نئے جوتے لیتے تو جوتے پہن کر نماز پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کی مستقل سنت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے پہننا کچھ عذر کی وجہ سے تھا، جیسا کہ مسجدوں کے اندر کنکریاں ہونے کی وجہ سے تھی، عذر کی وجہ سے تھا۔ تو اس لیے جو جن ساتھیوں نے، جماعت کے ساتھیوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، وہ مولانا صاحب کی بات کو ماننا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے، پہلی بات تو وہ مولانا سے معافی مانگے کہ انہیں مسئلہ بتانے کے باوجود بھی انہوں نے دین کو ایک مذاق بنایا ہے۔ پہلی بات تو مولانا سے معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، آئندہ جو ہے اس طرح کے اپنی منمانی کے طور پر دین پر عمل کرنے کی کوششیں نہ کریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھی دین جو ہے پوچھ کر سیکھ کر چلنے سے آدمی ہر گناہ سے بچ سکتا ہے، منمانی کے طور پر اگر آدمی عمل کرنا چاہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے صورت مسئلہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے پہن کر نماز پڑھنا تھا، یہ عذر کی وجہ سے تھا، لیکن آج اس زمانے کے اندر عذر نہیں ہے، اس لیے اس زمانے کے اندر جوتے پہن کر نماز پڑھنا ہر آدمی اس کو خلاف ادب سمجھتا ہے، جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک سوال کا جواب درکار ہے، کیا بچوں کے کھلونے جن میں کارٹون بنے ہوئے ہو گھر میں رکھنا جائز ہے؟ کیا ان کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے؟ کیا جیسے کہ شیر، بلی وغیرہ اس طرح کے کھلونے بچوں کو کھیلنے دینا منع ہے؟ جواب دیں، عین نوازش ہوگی۔ بھائی آپ کا سوال بہت بہترین ہے، آج یہ عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے، اکثر لوگ اس چیزوں کو، یہ چیزیں خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں۔ دو باتیں ہیں اس سوال کے اندر، میں دونوں باتوں کو الگ الگ کر کے بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے کھلونے جو مجسمے کے حکم میں ہوں، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا شیر ہے، کتا ہے، یعنی تو اونٹ ہے، یہ مستقل ایک کھلونا ہے، یہ مجسمے کے حکم میں ہے۔ تو اس طرح کے مجسمے کے حکم کے جو کھلونے ہیں، جیسا کہ اور ایک بات، ٹیڈی بیئر جو آج کل بچوں کو کھیلنے کے لیے پتلے نما اندر روئی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں بھی آج کل بچوں کو کھیلنے کے لیے گھروں کے اندر خرید کر رکھتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں خریدنا بھی اور بیچنا بھی، خریدنا اور بیچنا دونوں چیزیں ناجائز ہیں، اور یہ مجسمے کے حکم میں ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں گھر میں رکھنے سے رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور اس سے ان کو گناہ بھی ہوگا، اور رحمت کو آدمی کے اس طرح کی حرکتوں سے اللہ کی رحمتیں بھی نازل نہیں ہوتی، پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک گاڑی خریدی آپ نے، اس پر ایک مجسمہ، ایک کوئی آدمی کو چڑھایا ہوا ہو، کوئی نہ چیز چڑھائی ہوئی ہے، اگر وہ ہے تو اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ایک گاڑی خریدتا ہے اور اس کے اوپر جو تصویر بنی ہوئی ہے، تصویر نما کوئی چیز ہے، وہ اس کے تابع ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو وہ آج آپ خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن خریدنے کے بعد آپ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ آپ اوپر رکھ لیں تو اس کا عزت و احترام بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح کے کھلونے خرید رہے ہیں جن میں تصویر بنی ہوئی ہو اوپر اور نیچے جو ہے اصل مقصد جو کھیلنے کی ہے، اس سے کوئی بات نہیں۔ اگر مقصد دوسرا ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کھلونا اصل مقصد ہے، تو وہ مجسمے کے طور پر ہوں گے، تو اس طرح کے کھلونے خریدنا اور بیچنا دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک بہت عزیز ساتھی سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کوئی عذر کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر
فرض کے علاوہ صرف تراویح پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دہ نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا توقیر صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے مولانا صاحب، آپ کا سوال بہت بہترین ہے، بہت خوشی ہوئی آپ کا سوال سن کے۔ اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں نا، بڑا مزہ بھی آتا ہے پڑھنے میں اور جواب دینے میں بھی، کیونکہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو لوگ بڑے الجھنوں میں ہوتے ہیں، ان مسائل میں حل نہیں ہوتے۔ تو میں آپ کے اس سوال کو بڑے تفصیل کے بجائے مختصر طور پر 2 باتوں میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پیر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، جو مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس آدمی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس نے امام بن کر ان کو نماز پڑھا رہا ہے یہ کچھ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، اگر یہ رکوع اور سجدہ اشارے کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی کہ رکوع بھی چیئر پر بیٹھ کر ہی کرتا ہو اور سجدہ بھی چیئر پر بیٹھ کر ہی کرتا ہے یا زمین پر بیٹھ کر کرتا ہے، تو مستقل طور پر وہ رکوع و سجدہ نہیں کر پاتا، تو اس آدمی کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھی ہوئی نماز بھی نہیں ہوتی۔ پہلی بات، کیونکہ یہاں عذر ہے، عذر تو ہے ہی، لیکن یہ سجدہ اور رکوع اشارے سے کر رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر کوئی امام ایسا ہے جو گھٹنوں کے درد یا پیر کے درد کی وجہ سے چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، لیکن جو سجدہ اور رکوع ہو وہ زمین پر کر رہا ہے، زمین پر کر رہا ہے، رکوع بھی زمین پر اور سجدہ بھی زمین پر، رکوع بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے اور سجدہ بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے، زمین پر کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو بھی نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز ہو جائے گی، اقتداء درست ہوگی۔ تو لہٰذا صورت مسئلہ آپ کا یہی ہے کہ امام صاحب باقاعدہ رکوع اور سجدہ کر لیں گے، لیکن سخت مجبوری کی وجہ سے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں کرسی یا زمین پر، تو ان کا اس طرح نماز پڑھانا اور ان لوگوں کا ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر آپ کے پاس یا آپ کے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس طرح کا عذر ہے، وہ بیٹھ کر زمین پر بھی پڑھائیں اور کرسی پر بھی پڑھا لیا کریں، کوئی بات نہیں۔ لیکن رکوع اور سجدہ جہاں تک کی بات ہے، اشارہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مستقل طور پر رکوع ہے تو کھڑ کر کریں، لیکن رکوع کھڑ کر نہیں کر سکتا تو پھر بھی جو ہے بیٹھ کر کر لیا کریں۔ لیکن سجدے کی جہاں تک بات ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے زمین ہی پر ادا کرنا ہوگی۔ اگر زمین پر نہیں کر سکتا تو پھر اس کی اقتداء میں نماز پڑھی ہوئی نمازیں کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، اگر کسی نے پڑھا ہے تو ان نمازوں کو دہرانا ان کے لیے ضروری ہوگا۔ اس طرح ہمارے حافظ صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب مسافر جمعہ کے دن ظہر ادا کرنے کے بعد شہر پہنچے تو نماز جمعہ کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا یا نہیں؟ اگر پڑھے گا تو جو پچھلی نماز جو اس نے قصر جو ظہر پڑھی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب دیں نوازش ہوگی۔ دیکھیں حافظ صاحب، آپ نے جو پہلا سوال کیا تو اس کا میں نے جواب تو دے دیا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے، جب اس نے کسی مسافر نے اگر بجائے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے اس نے سفر کے اندر ظہر کی نماز 2 رکعت قصر کر لی ہے، وہاں وہ اس کی نماز تو ظہر کی ہو گئی، اب اپنے علاقے کے اندر آنے کے بعد اس کو عصر نو جمعہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات ہو گئی۔ اگر وہ یہ چاہا کہ بھئی چلو میں نے تو قصر تو کر لی ہے، نماز تو میری ظہر کی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز کے اندر شامل ہو جاؤں، جو پچھلی اس نے جو نماز ظہر کی پڑھ رکھی ہے یہ نماز گویا کہ اس کی نفل ہو جائے گی، اور جو جمعہ کی نماز اس نے آ کر اپنے علاقے میں پڑھا ہے وہ جمعہ کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو 2 باتیں ہو گئی، اس میں مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ لیکن میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مشورہ یہی دیتا ہوں کہ جن لوگ جو بھی مسافر ہو، جو اس نے ظہر کی نماز ابھی ادا نہیں کی ہو، اسے جب معلوم ہے کہ میں اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد میں جمعہ کی نماز اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے بجائے وہ ظہر کی نماز سفر میں قصر کرنے کے اپنے علاقے کے اندر آنے کے بعد وہ جمعہ کی نماز اطمینان کے ساتھ ادا کر لے، اس میں اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ اگر اس نے، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا دیا ہوں، اگر اس نے سفر میں ظہر کی نماز قصر کر رکھی ہے، پھر اگر جمعہ کی نماز میں شامل ہوا تو جو پچھلی نماز اس نے ظہر کی نماز جو قصر کی ہے وہ نفل ہو جائے گی، اب اصل نماز جمعہ کی یہ اس کی واجبات ادا ہو جائے گی۔ اس میں امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب، دونوں سوال کے جواب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کئی لوگ اپنے نام
اس طرح لکھتے ہیں محمد علی احمد، کیا اس طرح لکھنے اس طرح اپنے نام کے ساتھ محمد علی لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا صحیح ہے؟ یعنی کہ محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بھائی، اس کا جواب یہ ہے، جب لفظ محمد یا احمد کسی نام کا جز بن جائے تو پھر اس محمد یا احمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب آدمی حد سے زیادہ غلو میں اتر جائے، تو اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو جیسا کہ آپ نے ہمیں پوچھ لیا، اسی طرح علماء سے بھی الحمدللہ آپ مسئلہ پوچھ لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اسی طرح کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب مکڑی کو مارنے اور اس کے جالے صاف کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے اس کے الگ الگ عقائد لے بیٹھے ہیں کہ مکڑی کو مارنے سے وہ منحوس سمجھتے ہیں، جالوں کو صاف کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں. تھوڑا وضاحت فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں نے بھی یہ بہت ساروں کو دیکھا بھی ہے اس طرح بولتے ہوئے اور کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیے، مکڑی کے مختلف اقسام ہیں جس کی وجہ سے اس کو مارنے کے احکام بھی اس کے مختلف ہیں. تو میں دو باتوں میں بات بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جو مکڑی مضر ہو، یعنی جس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس مکڑی کو مارنا جائز ہے، کوئی بات نہیں اس میں. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موذی جانور ہیں اس کو مارو، اقتلوا الاسودین، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بچو اور سام کو مارو کیونکہ تمہیں اس سے تکلیف پہنچنے والی ہے. تو مار سکتے ہیں. جو جانور سے ہمیں تکلیف پہنچے اس سے ہمیں بچنے کے لیے مارنے کی اجازت ہے شرعاً. اور دوسری بات، جو مکڑی تکلیف نہیں پہنچاتی اس کو خامخواہ نہیں مارنا چاہیے. لیکن ان کے جالوں کو صاف کرنے کی جہاں تک کی بات ہے، گھروں کے اندر ہو یا دکانوں کے اندر یا مکانوں کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، اگر اس طرح کے جالے ہوں تو پاک کرے. اس میں کوئی شرعاً کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اور پاکی صفائی رکھنا یہ شریعت کا حکم بھی ہے. الطہور شطر الایمان، اور ایک حدیث کے اندر نصف الایمان بھی کہا گیا ہے. اس لیے پاکی صفائی رکھنا چاہیے. تو پاکی صفائی کی بنیاد پر گھروں کے اندر اور دکانوں کے اندر یا جہاں کہیں بھی ہو، مکڑی نے اگر جالا ڈال رکھا ہے تو آپ جالا صاف کریں، کوئی بات نہیں. ایک تو ہو گئی، پہلی بات ہے یہ. اور دوسری بات بہت اہم یہ بتا رہا ہوں، جیسا کہ آپ نے مجھے سوال میں بھی اشارتاً پوچھا ہے، جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جب غار ثور کے اندر تھے اور اس وقت ایک مکڑی نے جو جالا بنا تھا، جالا بن رکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں غار ثور کے اندر تھے ہجرت کے وقت. تو اس وقت ایک مکڑی جو ہے وہ کفار سے بچانے کے لیے جالا بن دی تھی. اب یہاں تو ایک بات یہ ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے، اس مکڑی کی تو فضیلت تو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دوسری اس کی نسل تک گنا دینا کہ پورا طبقہ ایسا ہی ہے، یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے کی بات ہے. تو اس لیے اس کی وجہ سے اس کو ہم فضیلت ثابت نہیں کر سکتے، سارے مکڑیاں ایسی ہی ہیں. تو اس لیے وہ مکڑی کی فضیلت الگ ہوگی. لیکن اس وجہ سے اگر یہ مکڑیاں اگر اس طرح ہو تو ہمارے ان کی جالے صاف کریں، اس میں کوئی وجہ کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سے کوئی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت بھی نہیں بتایا ہے. اگر گھروں کے اندر اس طرح ہے، پاکی صفائی کی وجہ سے گھروں کو صاف کرنے کی بھی اجازت ہے. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے. ہماری ایک عزیز نے اسی طرح سوال کیا ہے، مفتی صاحب بہت سے لوگ زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، کیا ان کو عیدی بول کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت ہو؟ بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے، ماشاءاللہ. آپ دلی کے رہنے والے ہیں، نام نے آپ تو نام بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی، مستحق زکوٰۃ جو آدمی ہو اس کو آپ ہدیہ کہہ کر یا عیدی کہہ کر کوئی بھی نیت آپ جو ہے اس کو کہہ کر دے سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. البتہ آپ کے دل میں اس بات کی نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ جو اس آدمی کو دے رہے ہیں آپ جو ہے زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں، آپ کی دل میں نیت ہونا ضروری ہے. لیکن زبان سے آپ کچھ بھی کہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. بعض مرتبہ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں زکوٰۃ لینے سے، تو اس لیے مستحق زکوٰۃ آدمی کو آپ اس طرح کہہ کر دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. اس طرح ہمارے حافظ صاحب نے یہ بھی سوال کیا ہے، مفتی صاحب مسافر جمعہ کے دن ظہر ادا کرنے کے بعد شہر پہنچے
تو نماز جمعہ کا کیا حکم ہے، کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا یا نہیں، اگر پڑھے گا تو جو پچھلی نماز جو اس نے قصر کی جو ظہر پڑھی ہے اس کا کیا حکم ہے، جواب دیں نوازش ہوگی۔ دیکھیں حافظ صاحب، آپ نے جو پہلا سوال کیا تو اس کا میں نے جواب تو دے دیا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے، جب اس نے کسی مسافر نے اگر بجائے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے اس نے سفر کے اندر ظہر کی نماز 2 رکعت قصر کر لی ہے، وہاں وہ اس کی نماز تو ظہر کی ہو گئی، اب اپنے علاقے کے اندر آنے کے بعد اس کو اثر نو جمعہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات ہو گئی۔ اگر وہ یہ چاہا کہ بھئی چلو میں نے تو قصر تو کر لی ہے، نماز تو میری ظہر کی ہو گئی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ میں جمعہ کی نماز کے اندر شامل ہو جاؤں، جو پچھلی اس نے جو نماز ظہر کی پڑھ رکھی ہے یہ نماز گویا کہ اس کی نفل ہو جائے گی، اور جو جمعہ کی نماز اس نے آ کر اپنے علاقے میں پڑھا ہے وہ جمعہ کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو 2 باتیں ہو گئی، اس میں مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ لیکن میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مشورہ یہی دیتا ہوں کہ جن لوگ جو بھی مسافر ہو، جو اس نے ظہر کی نماز ابھی ادا نہیں کی ہو، اسے جب معلوم ہے کہ میں اپنے علاقے میں پہنچنے کے بعد میں جمعہ کی نماز اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہتر تو یہ ہے بجائے وہ ظہر کی نماز سفر میں قصر کرنے کے اپنے علاقے کے اندر آنے کے بعد وہ جمعہ کی نماز اطمینان کے ساتھ ادا کر لے، اس میں اس کے لیے بہتر یہی ہے۔ اگر اس نے جیسا کہ میں پہلے ہی بتا دیا ہوں، اگر اس نے سفر میں ظہر کی نماز قصر کر رکھی ہے پھر اگر جمعہ کی نماز میں شامل ہوا تو جو پچھلی نماز اس نے ظہر کی نماز جو قصر کی ہے وہ نفل ہو جائے گی، اب اصل نماز جمعہ کی یہ اس کی واجبات ادا ہو جائے گی۔ اس میں امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب، دونوں سوال کے جواب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کئی لوگ اپنے نام اس طرح لکھتے ہیں محمد علی احمد، کیا اس طرح لکھنے اس طرح اپنے نام کے ساتھ محمد علی لکھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا صحیح ہے، یعنی کہ محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے بھئی، اس کا جواب یہ ہے جب لفظ محمد یا احمد کسی نام کا جز بن جائے تو پھر اس محمد یا احمد پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب آدمی حد سے زیادہ غلو میں اتر جائے، تو اس لیے اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو جیسا کہ آپ نے ہمیں پوچھ لیا، اسی طرح علماء سے بھی الحمدللہ آپ مسئلہ پوچھ لیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب کشتی اور بحری جہاز میں نماز ادا کرتے وقت قیام کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد ریاض صاحب یو پی سے۔ دیکھیے مولانا صاحب، یہ آپ کا سوال بہت اہمیت حامل ہے، بہت بہترین سوال ہے آپ کا۔ میں انشاءاللہ اس سوال کو جواب کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے کشتی ہو یا بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو یا آپ ٹرین میں جا رہے ہو یا بس میں جا رہے ہو، ان تمام سفرات میں جو ہے جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو ان میں بغیر مجبوری شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ اگر کسی آدمی نے اگر پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، یعنی ان نمازوں میں قیام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی۔ اب اگر مجبوری نہیں ہے تو بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں جن میں قیام کر کے نماز پڑھنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی بغیر مجبوری کے۔ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں آپ جا رہے تھے اور اتنا تیز جاری اوپر ہل رہی ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ہل رہی ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، مجبوری ہے، کوئی بات نہیں۔ کشتی ہے، جا رہے تھے، پانی زوردار آ رہا، نماز کا وقت ہو گیا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری کی بات ہے۔ تو یہ جو جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو ان میں بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، ان میں قیام ضروری ہے۔ وہ کون کون سی نمازیں ہیں میں اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو ہے کہ روزانہ کی فرض نمازیں، 5 وقتی جو فرض نمازیں، جمعہ کی نماز، ان میں قیام فرض ہے، آپ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح واجب نمازیں جیسا کہ وتر ہے، نماز عیدین ہے، منت اور نظر کی نماز ہے، یہ نمازیں بھی آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑ کر پڑھنا ضروری ہے، یہ واجب نمازیں ہیں۔ اسی طرح قضا نماز، فرض نماز تھی،
آپ نے نہیں پڑھ سکے، قضا نماز میں بھی قیام فرض ہے۔ اور وہ نفل نماز جو شروع کرنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے نماز توڑ دی ہو یا فاسد ہو گئی ہو، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا تھا، کوئی عذر آ گیا، نماز توڑ دیا، سنت نماز پڑھ رہا تھا، عذر تھا، توڑ دیا، تو اب جب وہ نماز کی قضا کرے گا سنت کی یا نفل کی، تو اس نماز میں بھی قیام فرض ہے، چاہے اس نے بیٹھ کر شروع کی ہو۔ معذور نہیں ہے تو اگر بیٹھ کر شروع کی ہو تو اس وقت آدمی کو جب اس نماز کی قضا کرے گا نفل نماز کی، قیام کرنا فرض ہے۔ تو یہ ہیں واجبات، یہ ہیں جن نمازوں میں قیام فرض ہے۔ اب وہ نمازیں جن میں قیام فرض نہیں ہے، اگر آپ اس میں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پورا ثواب ملے گا۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں، یا روزانہ کی جو نفل نمازیں ہیں ان میں بھی ہیں، یا چاہے تراویح کی نماز ہو، اگر کوئی آدمی اس میں بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس میں ثواب بجائے مکمل ملنے کے آدھا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح شب و روز کی تمام نوافل ہیں، تو اس لیے چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، فرض کے علاوہ جو میں سے بتایا، سنت موقدہ، غیر موقدہ یا روزانہ کی نوافل ہیں، اگر کوئی آدمی ان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو ثواب پورا ملے گا، بیٹھ کر پڑھے گا آدھا ملے گا۔ لیکن یہاں میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اگر کوئی سنت موقدہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسا کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے، مغرب کی نماز کی 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے 2 رکعت سنت موقدہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد سنت موقدہ ہے، تو یہ جو سنت موقدہ کی نمازیں ہیں ان میں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح آخری بات، جو فجر کی سنت ہے، اکثر علماء کے نزدیک یہ واجبات میں سے ہے، واجب سنت ہے اس نماز کو، اور اکثر علماء نے واجب قرار دیا ہے، تو اس لیے بغیر عذر کے اس نماز کو بھی پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ بغیر عذر کی نماز پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب، رمضان المبارک میں عورت کو حیض آ جانے سے نماز معاف ہو جاتی ہے اور بعد میں ان کی قضا نہیں کرنی ہوتی، تو کیا رمضان میں حیض آنے کی صورت میں روزے کی بھی قضا نہیں کرنی ہوگی یا قضا کرنی ہوگی؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے عبداللہ صاحب بنگلور سے۔ دیکھیں عبداللہ صاحب، حیض کی حالت میں عورت کے لیے نماز تو معاف ہے، اب اس کی قضا تو نہیں ہے، اللہ نے خود معاف کر دیا ہے، لیکن رمضان کے روزے تو عورت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ ہی آتے ہیں، تو اس لیے درمیان میں ہو یا شروع میں ہو یا آخری میں کبھی بھی ہو، اگر عورت کو حیض آ جائے، مینسز آ جائے، ماہواری شروع ہو جائے، تو ان روزے جو ہے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ یہ روزے رمضان کے بعد جتنے روزے اس طرح کے گزرے ہیں ان کی قضا ضروری ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے اسی طرح سوال کیا ہے، مفتی صاحب، بہت سے لوگ زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، کیا ان کو عیدی بول کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل میں زکوٰۃ دینے کی نیت ہو؟ بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ دلی کے رہنے والے ہیں، نام نے آپ تو نام بھی ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بھائی، مستحق زکوٰۃ جو آدمی ہو اس کو آپ ہدیہ کہہ کر یا عیدی کہہ کر کوئی بھی نیت آپ جو ہے اس کو کہہ کر دے سکتے ہیں، کوئی اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں۔ البتہ آپ کے دل میں اس بات کی نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ جو اس آدمی کو دے رہے ہیں آپ جو ہے زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں، آپ کے دل میں نیت ہونا ضروری ہے، لیکن زبان سے آپ کچھ بھی کہیں اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ بعض مرتبہ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں زکوٰۃ لینے سے، تو اس لیے مستحق زکوٰۃ آدمی کو آپ اس طرح کہہ کر دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔